پاکستان شوبز انڈسٹری کی سفید ہرنی ریما خان نے دہائیوں تک لوگوں کے دلوں پر راج کیا ہے۔ ان کی قسمت نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا اور وہ پہلی فلم سے ہی ہٹ ہو گئیں۔ ریما خان کا شمار ان چند مقبول ایکٹریس میں ہوتا ہے جنہوں نے لالی ووڈ میں بادشاہت کی ہے۔ غریب گھر کی معصوم سی دکھنے والی کالج میں پڑھتی ایک لڑکی جب راتوں رات فیمس ہوئی تو اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ رات کو ریما کی فلم پردے پر ریلیز ہوئی تو صبح ریما کی قسمت ہی بدل گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو ترسنے والی ریما نے اس وقت مرسیڈیز خریدی جو کہ بڑی بڑی ایکٹرز کے پاس بھی نہ تھی۔ 90 کی دہائی میں کوئی ایکٹریس بھی ریما کی ڈانس کو ٹکر نہ دے سکتی تھی۔ انہیں بڑی بڑی سیلیبریٹیز کے ساتھ کاسٹ کیا گیا۔ سلطان راہی کی وفات کے بعد پاکستانی فلم انڈسٹری پر جو زوال آیا اسے صحیح معنوں میں ریما اور سائمہ نے عروج بخشا۔ دبلی پتلی سی یہ ریما خان ہر فلم کی کامیابی کی ضمانت بن گئی تھی۔ 2 دہائیاں ایسی چکا چوند گزارنے کے بعد آخرکار ریما نے ایک پرسکون زندگی کا انتخاب کیا۔ ایک اچھے ہمسفر نے ریما خان کو ڈھونڈ لیا اور 90 کی دہائی کی یہ ہیروئن جو سب کے دلوں پر راج کرتی تھی آج کیمروں اور خبروں کی دنیا سے بہت دور ایک سکوت والی زندگی جی رہی ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ریما خان کی فیملی سے ملوائیں گے، ان کی زندگی کیسی گزری یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر کیا بیتی وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کی مشہور زمانہ فلموں کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی دیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم اس چینل پر نئی اور پرانی تمام ایکٹرز کی بایوگرافیز لے کر آتے رہتے ہیں۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ پڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ریما خان 22 اکتوبر 1971 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ ریما خان 4 بہنیں اور 1 بھائی ہیں۔ ریما خان بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں۔ ریما خان کو پڑھائی کا بہت زیادہ شوق تھا، انہیں کبھی اپنی ٹیچر سے مار نہیں پڑی اور نہ ہی کبھی ڈانٹ پڑی۔ گھر والوں نے بھی کبھی نہیں ڈانٹا، وہ سلجھی ہوئی اور ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ گھر کے حالات سے مجبور ہو کر ریما خان نے پاکستان فلم انڈسٹری کا رخ کیا۔ ان کے والدین نے انہیں فل سپورٹ کیا کیونکہ وہ خود بھی کچھ کرنا چاہتی تھی۔ ریما خان چاہتی تھی کہ اگر وہ نہ پڑھ سکی تو ان کے بہن بھائی لازمی پڑھیں، اسی لیے ایز این چائلڈ اسٹار انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ ان کی پہلی فلم قسمت تھی جس میں ریما خان نے کام کیا۔ اس میں ہیرو سلطان راہی تھے جبکہ ہیروئن انجمن تھی۔ ریما خان اس میں بہت زیادہ فیمس ہوئی اور ریما خان کی یہ فلم کافی زیادہ ہٹ ثابت ہوئی۔ اس وقت ریما کی عمر 14 سال تھی۔ اس کے بعد ریما کی عمر جب 19 سال ہوئی تو انہیں فلم ڈائریکٹر اقبال فاضل نے اپنی فلم بلندی میں کاسٹ کیا۔ اس فلم میں ریما نے ہیروئن کا کردار ادا کیا جبکہ ان کے ہیرو شان شاہد تھے۔ یہ فلم ریما کی ڈیبیو فلم تھی۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد دونوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ جوڑی اسکرین پر کافی زیادہ سپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئی اور کافی زیادہ لوگ اس جوڑی کے مداح ہو گئے۔ دوستو ریما خان ایک بہترین اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت مخلص اور باشعور لڑکی تھی۔ انہوں نے اپنی پہلی فلم کی تنخواہ جو کہ 10,000 تھی وہ اپنے والدین کو دے دی، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کپڑے بنائے اور انہیں کتابیں خرید کر دی۔ دوستو فلم بلندی سے ریما کے کیریئر کو وہ عروج ملا جو آج تک نہ ختم ہوا۔ فلم بلندی کے بعد ان کی پے در پے فلمیں ریلیز کی گئیں۔ دوستو اس دوران ریما خان کے کئی سکینڈلز بھی سامنے آئے۔ دوستو فلم سٹار بابر کے ساتھ بیہودہ ڈانس ریکارڈ کروانا جو کہ ڈائریکٹر کی ڈیمانڈ تھی، اس کے بعد ریما خان کو کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ریما خان کا شمار ایسی اداکاراؤں میں ہرگز نہیں ہوتا تھا جو کہ سستی شہرت اور پیسے کے لیے کام کرتی۔ دوستو جب یہ خبریں بہت زیادہ ادھر ادھر پھیلنے لگی تو ریما خان نے اپنے مداحوں سے معافی مانگی۔ دوستو فلم بلندی کے بعد ریما خان نے کافی ساری فلموں میں کام کیا۔ وہ کبھی بھی کسی گروپ کا حصہ نہیں بنی بلکہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ دوستو ریما خان نے بہت سارا کام کیا اور وہ چاہتی تھی کہ ان کے بہن بھائی کبھی بھی اس شوبز انڈسٹری میں نہ آئے، لیکن ان کی بہن نے شوبز انڈسٹری میں قدم رکھا لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکی اور وہ دوبارہ سے اپنی زندگی میں واپس لوٹ گئیں۔ ریما خان کے اس عروج سے جلتی ہوئی کئی ساری اداکاروں کو متعارف کروایا گیا لیکن کوئی بھی اس کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکی۔ دوستو ریما خان اداکارہ تو بہت ہی زیادہ اچھی تھی لیکن ڈانس میں بھی ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ریما خان نے ایشیا سمیت یورپ میں کئی سارے سٹیج شو کیے اور وجہ پڑوسی ممالک کے سٹیج شو تھے جو کہ اس وقت کافی زیادہ پاپولر تھے، اسی لیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ریما خان نے بھی سٹیج شوز کیے۔ ریما خان نے کہا ہے کہ وہ سٹیج شو پر کام کرنے کے لیے بابر علی، عمر شریف اور محمد رانا کے ساتھ کام کرنے میں کمفرٹیبل محسوس کرتی تھی۔
ان کی فیوریٹ اداکارہ پاکستانی فلم سٹار نیلی ہے۔ ریما خان کی ایک اور فلم نکاح کافی زیادہ پاپولر رہی اور ان کے ڈائریکٹرز اور فلم سازوں کو بھی کافی سارے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس فلم میں بھی ریما خان کے ساتھ ہیرو شان شاہد تھے۔ دوستو 2005 میں ریما خان نے اپنی پروڈکشن اور ڈائریکشن میں ایک فلم بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس فلم کا نام تھا کوئی تجھ سا کہاں۔ اس فلم میں ریما خان ہیروئن جبکہ اس فلم کے ہیرو محمد رانا تھے۔ یہ فلم بھی بلاک باسٹر ثابت ہوئی اور اس طرح ریما خان ایک ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کافی زیادہ ہٹ ثابت ہوئی۔ 2006 میں ان کی ایک اور فلم 1-2 کا 1 ریلیز ہوئی۔ غالباً یہ بھی ان کی پروڈکشن میں ہی تیار کی گئی تھی۔ 2011 میں ریما خان کی ایک اور فلم لو میں گم ریلیز ہوئی اور اس فلم میں بھی ریما خان ہیروئن جبکہ محمد رانا ہیرو تھے۔ یہ بھی کافی زیادہ بلاک باسٹر ثابت ہوئی۔ نومبر 2011 میں ریما خان رشتے ازواج میں بن گئی۔ ریما خان کے شوہر کا نام طارق شہاب ہے جو کہ پاکستانی اور پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں۔ وہ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں۔ دونوں کی شادی بھی امریکہ میں ہوئی۔ اس کے بعد ریما خان نے خود کو فلم انڈسٹری سے دور کر لیا۔ حیران کن طور پر وہ ایک مکمل گھریلو عورت کا روپ دھار گئیں، اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئیں۔ شادی کے بعد ریما خان کو اللہ پاک نے بچوں کی نعمت سے بھی نوازا۔ ریما خان کے بیٹے کا نام علی شہاب ہے۔ ریما خان آج ایک مکمل گھریلو زندگی بسر کر رہی ہیں۔ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں۔ دوستو ریما خان اتنی فرمانبردار ہے کہ ان کا تمام بینک بیلنس اور پراپرٹی ان کے شوہر کے نام ہے۔ ریما خان کو پتا ہے کہ شوہر کو عزت دینے سے ہی ان کی عزت ہوگی۔ ریما خان نے اپنی ادھوری خواہشات کو پورا کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ ریما خان نے سب سے پہلے اپنی ادھوری تعلیم کو مکمل کیا۔ ریما خان کی کئی ساری تصاویر خانہ کعبہ اور بیت المقدس سے بھی اپلوڈڈ ہوتی ہیں جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری لگواتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ ان کے شوہر طارق شہاب بھی کافی مہذب انسان ہیں۔ دوستو یہ تھی ہماری فلم سٹار ریما خان کی کہانی۔ ہوپ سو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔